تاریخ اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ عرب کے شہر مکہ میں لوگ بری طرح ڈرے ہوئے تھے۔ اس شہر پر ملک یمن کا حکمراں ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر حملے کے ارادے سے آیا تھا۔ ابرہہ کے لشکر نے شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ مکہ والے اپنی بیوی بچوں اور مال و اسباب کے ساتھ مکہ شہر کے آس پاس پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے تھے۔ شہر سے تھوڑی دور چراگاہ میں مکہ کے سردار عبد المطلب کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے فوجی ان اونٹوں کو پکڑ کر لے گئے۔ ابرہہ کو انتظار تھا مکہ والوں کا، جو ابرہہ کے پاس اپنی جان و مال کی امان پانے اور شہر پر حملہ نہ کرنے کی درخواست لے کر آئیں گے۔ آخر انتظار کی گھڑی ختم ہوئی اور عبد المطلب ابرہہ سے ملنے آئے۔ ریگستان میں ایک اونچے مقام پر ابرہہ کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ خیمے کے آس پاس اس کے محافظ نیزے اور ڈھالے تھامے ادب سے کھڑے ہوئے تھے۔ ابرہہ ایک شاندار تخت پر بیٹھا ہوا تھا جس پر چیتے کی کھال بچھی ہوئی تھی۔ تخت کے پیچھے لونڈیاں شتر مرغ کے پروں سے تیار پنکھے جھل رہی تھیں۔ عبد المطلب کو شدید گرمی میں پسینہ آ رہا تھا اور ان کے لباس اور چہرے پر ریت لگی ہوئی تھی۔ ابرہہ کو بتایا گیا کہ مکہ کا سردار اس سے ملنے آیا ہے۔ ابرہہ نے عبد المطلب کو خیمے کے اندر بلایا۔ ان کے دھول بھرے لباس کو دیکھ کر خیمے میں موجود ابرہہ کے درباری مسکرانے لگے۔ ابرہہ مغرور انداز میں گردن اکڑائے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ عبد المطلب کو دیکھ کر یہی سوچ رہا تھا کہ یہ عرب اس کے قدموں میں گر کر اپنی اور اپنے قبیلے والوں کی جان کی امان مانگے گا، لیکن عبد المطلب نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ براہ راست ابرہہ سے ان الفاظ میں مخاطب ہوئے: آپ کے سپاہی میرے اونٹ پکڑ لائے ہیں، آپ انہیں چھوڑ دیجئے۔ اونٹوں کی بات سن کر ابرہہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے عبد المطلب سے پوچھا: اے سردار، تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے جبکہ ہم تمہارا معبد کعبہ ڈھانے آئے ہیں، تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں؟ عبد المطلب نے بڑی سادگی سے کہا: کعبے کا مالک اللہ ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا، آپ میرے اونٹوں کو چھوڑ دیجئے۔ ابرہہ نے اونٹوں کو چھوڑنے کا حکم دیا اور عبد المطلب واپس مکہ آئے۔ ابرہہ رات بھر سوچتا رہا کہ جس معبد کو وہ گرانے آیا ہے، آخر مکہ والے اس کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ تو اہل مکہ سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج لے کر آیا تھا۔ آخر ایسا کیا ہے جو مکہ والے اس کے مقابلے کے لیے نہیں آئے؟ اگلے روز صبح ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھا۔ پہلی قطار میں 13 ہاتھی تھے اور سب سے بڑے ہاتھی پر خود ابرہہ سوار تھا۔ لشکر شہر میں داخل ہوا تو مٹی کے مکانوں کے درمیان ایک چوکور عمارت نظر آئی جسے پتھروں اور مٹی سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ عمارت نہ تو گرجا گھروں کی طرح شاندار تھی اور نہ ہی آتش کدوں کی طرح بلند و بالا، لیکن اس عمارت کو دور سے دیکھ کر اس کے مالک اللہ رب العزت کے شان و کبریائی کا ایسا اثر دل پر پڑتا ہے کہ ہر انسان کا سر خود بخود جھک جاتا ہے۔ لشکر میں شامل سب سے بڑا ہاتھی رک گیا۔ اسے دیکھ کر دوسرے ہاتھی بھی اپنی اپنی جگہ جم گئے۔ لگتا تھا کہ زمین نے ان کے پاؤں پکڑ لیے ہوں۔ ہاتھی بان نے ہاتھی کو آگے بڑھانے کی لاکھ کوشش کی۔ لشکر میں شامل سپاہیوں نے ہاتھی کے نیزے چبھوئے لیکن وہ آگے نہیں بڑھے۔
दूसरे हाथी भी अपनी अपनी जगह खड़े हुए थे। अबरहा गुस्से से पागल हो रहा था। वो तो बड़े कर्रफर के साथ काबतुल्लाह को मिस्मार करने आया था। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो पूरे यमन में लोग उस पर थू थू करेंगे। वो आपे से बाहर हो गया और उसने चांदी की परत चढ़ी हुई ईरानी छड़ी से हाथी को पीटना शुरू कर दिया। दर्द से हाथी बिलबिला गया। उसने एक चिंगाड़ मारी। वो वापस लौटना चाहता था, लेकिन हाथीबान और सिपाही बार बार उसका रुख काबतुल्लाह की जानिब कर देते। सभी हाथी उस जगह से दाएं बाएं मुड़कर भागना चाहते थे। हाथीबान और सिपाही हाथियों का रुख काबे की जानिब मोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस अफरा तफरी में धूल उड़ने लगी। हाथियों और सिपाहियों के पांव से उड़ने वाली गर्द की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी साहिल समंदर की जानिब से छोटी छोटी अबाबीलों का एक झुंड उड़ता नजर आया। अबाबीलें लश्कर के ऊपर आकर चक्कर लगाने लगी। हाथियों के साथ मशक्कत कर रहे सिपाहियों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि अचानक अबाबीलों ने अपनी नन्ही चोंच और पंजों में पकड़ी हुई कंकरियां लश्कर पर फेंक दी।